میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ لگی ہے. ایک جوان آتا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا باپ میرا سارا مال خرچ کر دیتا ہے, اپنی بہنوں کو دے دیتا ہے, اپنے رشتہ داروں کو دے دیتا ہے. یا رسول اللہ میرے باپ کو بلائیے اور بلا کے سمجھائیے کہ میرا باپ میرا مال اپنی بہنوں کو کیوں دے دیتا ہے, اپنے رشتہ داروں کو کیوں دے دیتا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کو بلایا. آپ کی آواز بڑی دھیمی ہے, آواز بلند سبحان اللہ. ابھی مفتی صاحب کا خطاب شروع ہونا ہے, اس انداز کے ساتھ آپ نے بیٹھنا ہے تو پھر بات نہیں بنے گی. آواز بلند سبحان اللہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کو بلایا. بوڑھا باپ سفید داڑھی کے ساتھ راستے کے اندر آتا بھی جاتا ہے اور دل ہی دل کے اندر کچھ باتیں بھی کرتا چلا جاتا ہے, دل ہی دل کے اندر روتا بھی چلا جاتا ہے. بوڑھے باپ کے آنسو جب نکلے, داڑھی سے تر ہونے لگے, رب تعالیٰ نے جبریل امین کو حضور کی بارگاہ میں بھیجا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس جوان کا بوڑھا باپ آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہے, اس سے باقی باتیں بعد میں سننی ہے, پہلے سے وہ اشعار سننے جو اس نے راستے کے اندر آتے ہوئے پڑھے. حضور کی بارگاہ میں بزرگ آئے, سفید داڑھی, دل رو رہا ہے, کانپ رہا ہے. یا رسول اللہ میرا بیٹا میری شکایت آپ کی بارگاہ میں لے کے آیا. حضور نے فرمایا, اے بوڑھے باپ یہ بتا, وہ آتے ہوئے راستے کے اندر جو تو نے اشعار لکھے ہیں وہ اشعار ذرا مجھے بتا. اس نے کہا یا رسول اللہ وہ تو میں جانتا ہوں, میرا خدا جانتا ہے, آپ کو علم کیسے ہوا؟ حضور نے فرمایا, بوڑھے وہ میرے جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے آ کے مجھے خبر دی کہ یہ بزرگ راستے کے اندر آتے ہوئے کچھ اشعار لے کے آئے ہیں. اللہ اکبر. وہ بوڑھا رونے لگا, بوڑھا باپ رونے لگا, کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے یہ کہا کہ جب یہ میرا بیٹا چھوٹا سا تھا اس کے لیے میں نے ساری تکلیفیں بھی برداشت کی, اس کے بچپن سے لے کے جوانی تک اس کی ساری خواہشیں بھی میں نے پوری کی, اس کے نام کے اوپر میں نے اپنی جوانی کو بھی ضائع کر دیا, اس کے نام کے اوپر میں نے اپنی ساری زندگی کو بھی اس کے نام لگا دیا, میری جوانی بھی گئی, میرا بچپن بھی گیا, اب میرا بڑھاپا آیا, سفید داڑھی میں سفید بالوں کے ساتھ اپنا کمزور جسم لے کے آپ کی بارگاہ میں آیا کہ میرا جوان بیٹا آج جب اس قابل ہوا تو اسے میری شکایت یاد آئی. یا رسول اللہ میں اس لیے رویا, اس لیے شکایتیں کی کہ یہ جوان بیٹا میری شکایت لے کے آپ کی بارگاہ میں آیا. عربی کے جب اشعار وہ پڑھنے لگا, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھی تر ہو گئی. حضور نے اس جوان کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور کھڑا کر کے فرمایا, اے جوان خبردار خبردار خبردار, انتا و مالو کا لے ابی کا, تو بھی تیرا سارا مال بھی تیرے باپ کے لیے. تو باتیں کرتا ہے کہ باپ میرا مال کھا گیا, تیری ساری زندگی اور تیرا سارا مال تیرے باپ کے لیے ہے, تیرے مال کے اوپر تیرا کوئی اختیار نہیں. تو کمائے پھر بھی تیرے باپ کا, تیرا باپ کمائے پھر بھی اس کا, تجھے اختیار ہی اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا. اور فرمایا کہ انتا و مالو کا لے ابی کا, تو بھی تیرا سارا مال بھی تیرے باپ کے لیے ہے. اور اسی ضمن کے اندر تاجدار گولڑا پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یا سرور عالم صلی علی یا نور مجسم صلی علی, پڑھو لا الہ الا اللہ, پڑھو لا اصالِ ثواب کی محفل ہے, کوئی زبان خاموش نہ رہے. اگلے ثنا خان کو دعوت دینے جا رہا ہوں, لیکن تاجدار گولڑا کے کلام کے ساتھ سٹیج سے لے کے آخر تک کنجوسی نہیں کرنی. یا سرور عالم صلی علی یا نور مجسم
اللہ اغوال انہی سے جا کہنا سنتا ہے خدا ان کا کہنا جی سنتا ہے خدا کہنا مکی مدنی کا کیا کہنا پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الا اللہ یا سرور عالم صلی علی یا نور مجس آپ کی انہی محبتوں کے اندر وقت کے دامن کے اندر گنجائش نہیں بلا تاخیر ہمارے مہمان ثنا خان محمد وقاص ہارونی صاحب کو دعوت دیتا ہوں تشریف لائیں دربار عالیہ موڑا شریف کے خصوصی ثنا خان ہیں محبتوں کے ساتھ پیار کے ساتھ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری